علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم اللهم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالی کا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، رمضان کو. جسے اللہ اپنا کہہ دے تو وہ کتنی برکتوں والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا. اللہ نے کہا برکتوں والا، اس کے ہاتھ میں ہر چیز. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ سے جو بھی چیز مانگو تو برکت مانگو، ساتھ میں رزق مانگو تو رزق میں برکت مانگو. یہ نہیں کہ مال و دولت اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، نہیں، برکت کے ساتھ مانگو. زیادہ مانگو مگر برکت کے ساتھ مانگو. کیونکہ زیادتی یہ خیال کرنا کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا رحم ہے، یہ گمراہی ہے. کیوں کہ اللہ نے تو نمرود کو بھی زیادتی دی تھی، اللہ نے تو فرعون کو بھی زیادتی دی تھی، تو وہ حق پر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھنا کہ ان سے اللہ راضی ہے، یہ گمراہی ہے. نہیں، ہاں کسی کے پاس مال و دولت بھی ہے اور اسی حساب سے وہ خرچ کر رہا ہے، اسی حساب سے وہ غربا کی، مساکین کی، امت کی، سب کا خیال کر رہا ہے، تو ہاں یہ اللہ کی طرف سے اس پہ رحمت ہے. کیونکہ دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہے، مگر جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے جیسا ہاتھ سے جیب سے نکال کے ایسا مل کے دیتے ہیں، مسل کے دیتے ہیں کہ دو نہ چلے جائے، اس کو دو نہ چلے جائے. ارے اپنی حیثیت دیکھ رہا ہے تو یہ ہے، تو وہ ہے، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اگر بات حیثیت کی آ جائے تو پھر اللہ ہم کو جو دے رہا ہے، کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے فضل سے جو ہے نا دیتا ہے. کہ تم کتنا بھی کچھ بھی کر لو، وہ اپنے فضل سے دینے والا ہے، دیتا. یہ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے. ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے اس مبارک مہینے میں، اپنے اعمال کو درست کرے. تو اپنے اعمال کو کس انداز سے درست کرے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حیات مبارکہ ایک بہترین مثال ہے. اس کے حساب سے اپنے آپ کو درست کرو. یہ اللہ کے ولی دنیا میں آتے کس لیے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں اور چل کے امت کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے آقا ایسے تھے، ہمارے آقا ایسے تھے، ہمارے آقا اس طرح گفتگو کرتے تھے، ہمارے آقا اس طرح بات کرتے تھے.
اس طرح دوسروں سے بھلائی کرتے تھے. یہ ہم کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ منوانے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ جیسے ہم ولی ہیں ہماری قدر کرو. جی نہیں، اس لیے نہیں آتے ہیں. جتنے بھی آتے ہیں دکھاتے ہیں. دیکھو مثال دیتا ہوں آپ کو. طائف کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، کافروں میں دین کو پھیلانے کے لیے. وہ کافر شریر لوگ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے نا کچھ کینڈی وغیرہ یہ وہ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو بچے پتھریں پھینک کے مارتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک بھی خون سے بھر جاتی ہے، خون سے بھر جاتی ہے. فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا ارشاد ہے اور مجھے حکم ہے کہ تم چونکہ یہ پہاڑوں کے لیے پہ مقرر ہو، تو مجھے ارشاد ہے کہ آپ سے پوچھیں، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم یہ دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتے ہیں اور ساری قوم بستی ختم ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اگر یہ ہے تو کیا ہو، ان کی اولادیں اچھی نکلیں گی اور آپ دعا دیتے ہیں. اللہ رحیم ہے، اللہ کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کو وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے. لیکن اپنے حبیب کو بھی اتنا چاہتے ہیں اللہ، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کرتے ہیں. اگر اس طرح کا ہو جائے کہ اللہ جو ہے نا ان پہاڑوں کو حکم دے دے، فرشتہ یوں کر دے، تو ختم ہو جائے بات ختم ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کس قدر تکلیف ہوگی یہ اللہ کو گوارا نہیں. اس لیے اللہ نے کہا پہلے ان سے پوچھ لو میرے حبیب سے کیا حال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کتنے، اللہ معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں مجھے، یہ جانتے نہیں ہیں، معاف کر دے. ان کی اولادوں میں اچھا، اور آج وہی ہے، ان کی اولادیں سارے ہیں. اور اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ سنت پہ ایک ایک عمل کر کے دکھاتے ہیں. پاکستان میں تونس شریف میں ہے پیر پٹھان سلیمان تونسی، بہت بڑی درگاہ ہے ان کی، چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. جا رہے ہیں راستے سے، ان کے ساتھ چند مرید بھی ہیں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ درختوں پہ لگے پھل کو مار کے گرانا پتھروں سے. تو چند بچے کھیل رہے تھے، وہ امرود کا جھاڑ تھا، پتھر پھینک رہے تھے، اور درخت پہ لگتا ہے تو امرود نیچے آتے ہیں، کھاتے ہیں. کسی کا نشان ہٹ گیا، کسی بچے کا نشان، اور وہ آ کے سر کو پیشانی پہ لگا حضرت کی پیشانی پہ، خون بہا جانے لگا. لوگ ساتھ میں جو تھے بچوں کو پکڑنے کے لیے بھاگے. آپ نے کہا رک جاؤ، پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو لوگوں نے کہا حضرت اتنی زور سے مار لگی، آپ کو خون نکل رہا ہے، فلاں ہے، بچے ایسا کیسا. اب انداز سے اپنے جس انداز سے ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ کرنے لگے. حضرت نے کہا نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے. دیکھو پتھر درخت کو مارے تو درخت نے پھل دیا ان کو، پتھر مجھے لگے اور میں ان کو بددعا دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ ان کو سزا دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر میں ان کو سزا دوں گا تو مجھ سے تو وہ درخت اچھا ہے، اس نے تو پھل دیا کھانے کے لیے. میں تو انسان ہوں اور حضور کا غلام ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے تو دعا دی، آپ نے تو بچوں کو دعا دی. تو اولیاء اللہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ یہ کر کے دکھاتے ہیں، ہر معاملے میں. ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس بہت سارے وزیر ہوتے ہیں.
وزیروں کو اس نے ایک قیمتی لباس دیا، ایک قیمتی لباس دیا اسے، ہر ایک کو ایک ایک بنوا کے دیا، پہن لو۔ تو کل آنا پھر سب پہن کے آئے، اپنے اپنے حساب سے پہن کے آئے، لیکن ایک شخص اس میں سے ایک وزیر جو تھا وہ باہر نکل رہا تھا اور اس کو زور سے چھینک آئی، تو وہ جو لباس اس نے دیا تھا تحفے میں، اسی سے ناک پوچھ لیا، اسی سے ناک پوچھ دیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس ناک پوچھ دیا۔ اب ہر جگہ تو خوشامد پسند اور مغبر لوگ ہوتے ہیں، تو وزیر بادشاہ کا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا بڑا بادشاہ کا دیا ہوا لباس ہے اور اتنا قیمتی ہے، اس کے تحفے کی یہ قدر کیا، اس نے ناک پوچھا، جا کے بولا سرکار آپ نے جو دیا تھا اس کا وزیر نے تو یہ حال کیا ہے، آپ باہر نکلتے اس کو چھینک آئی تو بولے اسی سے ناک پوچھ دیا، آپ کے تحفے کی یہ قیمت۔ اب بادشاہ صاحب کو چڑھ گئی، بولے ٹھیک ہے بلاؤ سب کو، بلائے بولے پہن کے آؤ۔ اب یہ جو ہے نا ایسے کسی طرح سے صاف کر کے پہن کے آیا، تو اب بادشاہ نے سب کو دیکھا، سب سے پوچھا، سب سے بات کی، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ میں نے تجھے جو لباس دیا تھا اس کی یہ قدر کی، تو نے اس سے ناک پوچھی، تجھے میں نے معطل کر دیا، نکل یہاں سے، تو قابل نہیں ہے وزیر بننے کے، نکل جا تم یہاں۔ اس کو دیکھ کر ایک دوسرا شخص جو تھا اس نے بھی کہا کہ حضرت میں بھی نکل جاتا ہوں، یہ میرا استعفیٰ ہے، آپ قبول کریے، میں نکل جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا، میں نے تو کچھ کہا نہیں تجھے، تو کیوں نکل جاتا ہے؟ تو کہا حضرت آپ نے اتنا قیمتی لباس دیا تھا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی، تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ اس کو نکال دی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی بہترین اور خوبصورت زندگی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، میرے کو مجھے تو کچھ بھی بنا سکتا تھا اور میں تو حق ادا ہی نہیں کر سک رہا ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے کتنا غصہ ہوں گے، مجھے نہیں چاہیے، یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے۔ اور اس کے دل میں اب آ گئی تھی کہ میں کسی طرح اللہ کی راہ پہ آ جاؤں، کسی طرح راہ راست پہ آ جاؤں۔ بولا میں جاتا ہوں۔ کہاں جاتے ہو؟ تو بولے جنید بغدادی کے پاس جاتا ہوں۔ جنید بغدادی اللہ کے بڑے ولی ہیں، 13 پشتوں میں غوث اعظم کے بھی پیر ہوتے ہیں، پچھلے 13 پشتوں میں پہنچ کے بولا حضرت آپ نے کہا اتنا بڑا وزیر اور میرے پاس کیوں آیا، کیا بات ہے بھائی؟ تو بولے سرکار بات ایسی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بادشاہ نے یہ دیا تھا، تو میں نے اس سے ناک پوچھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، پھر میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ میں کر کے پورا قصہ سنایا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تو میرا مرید بننے کا قابل نہیں۔ کیوں؟ کہ تجھ میں تو ابھی میں زندہ ہے، تو یہ کہہ رہا ہے میں ہر چیز کی جو ہے نا اپنے طرف رغبت کر رہا ہے، نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، حالانکہ تجھ پہ تو اللہ کی رحمت ہوئی، تجھے اور بھی تھے نا وہاں پہ وزیر، کسی پہ رحمت نہیں ہوئی، تجھ پہ ہوئی ہے، اللہ نے تجھ پہ رحم کیا اور تجھے راستہ دکھایا، تو اللہ کی رحمت کو تو نے میں کہے گا، تجھ میں ابھی میں زندہ ہے، جب تک کہ یہ میں تیرے سے چلے نہیں جائے گی میں تجھے نہیں کروں۔ 2 سال دراصل اس کو ریاضت کرانا تھا، تو حال یہ ہو گیا تھا کچھ بھی کرتا تھا تو سوائے اللہ کے دوسری بات نہیں کرتا۔ جب 2 سال کے بعد پہنچا تو کہا اب تو میرا مرید بننے کا تھا۔ تو اللہ کے ولیوں سے بھی دوستی رکھنا ضروری ہے، اللہ کے ولیوں سے، کیونکہ یہ جو ہے نا دلوں کا حال بھی جانتے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ جس طرح ہم نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ
انعمت علیہم، اے اللہ تو ایسا راستہ دکھا جس پر تو نے انعامات رکھے۔ تو پھر قرآن سے یہ پوچھا گیا کہ مولا بتا دے وہ تو نے کس پر انعام رکھا۔ انعم اللہ من النبیین صدیقین شہداء صالحین، ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں سے یہ انعام والے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کا ارشاد۔ تو سچے کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو تو ہماری بھی اپنی زندگی بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔